بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن طلبہ اسلام کا یہ جو قافلہ آج سندھ کے دورے کے لیے نکلا ہے، تو میرے ساتھ میرے دائیں جانب حافظ عثمان صاحب ہیں جو کہ ناظم ہیں صوبہ پنجاب کے، اور میرے بائیں جانب صاحبزادہ فضل اللہ نورانی صاحب ہیں جو کہ سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام نے جو دورہ شروع کیا ہے سندھ کا، اس میں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے جو طلباء متاثر ہوئے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ ان کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی بنائے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ہمارے سینکڑوں اساتذہ جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں، تو ان کے معاشی بحالی کے لیے جو گورنمنٹ نے وعدے کیے تھے وہ وعدے تاحال پینڈنگ کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی کارکردگی نہیں دکھائی گئی، اور جو امتحانات مؤخر کیے گئے تھے اس حوالے سے بھی گورنمنٹ نے کوئی ابھی تک ٹھوس حکمت عملی نہیں بنائی کہ وہ جو امتحانات مؤخر کیے گئے تھے ان کو کس شیڈول کے ساتھ لیا جائے گا، اور جو تعلیمی سال ہمارا ڈسٹرب ہوا ہے وہ تعلیمی سال مکمل کیسے کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قابل سوال ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ 9 فروری کو طلبہ تنظیموں پر پابندی لگائی تھی ضیاء الحق نے۔ حکومتیں آتی رہیں، وعدے کرتی رہیں کہ جناب ہماری حکومت آئے گی تو ہم بحال کریں گے۔ اب تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہوں نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے کہ جب تحریک انصاف حکومت میں آئے گی تو طلبہ تنظیموں سے پابندی ختم کر دی جائے گی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور تحریک انصاف کا جو بنیادی موٹو تھا کہ وہ ایجوکیشنل ریفارمز لے کر آئے گی، ابھی تک پورے پاکستان میں کہیں بھی ایجوکیشنل ریفارمز کے نام پر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ طبقاتی تعلیمی نظام بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے اپنی تقاریر میں بارہا یہ کہا کہ طبقاتی تعلیمی نظام کو ہم سب سے پہلے ختم کریں گے۔ آپ کی حکومت ختم ہونے کو آ گئی ہے، لیکن طبقاتی تعلیمی نظام ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ طلباء اس نظام میں پس رہے ہیں۔ جو یونیورسٹیز ہیں وہ بے معاشرت ہو گئی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کی جو فیس اسٹرکچر ہے اس میں آپ لاکھ روپیہ لے رہے ہیں طلباء سے، آپ ان کو اس کے بدلے کیا دے رہے ہیں؟ اور طالب علم جو ہے وہ لاکھ روپے آپ کو دے کر اس کی ڈگری کی جو آپ سے وہ حاصل کر رہا ہے اس کی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے؟ کیا اس کو جابز مل رہی ہیں؟ نہ اس کو لاکھ روپے خرچ کر کے جابز ملتی ہیں، نہ اساتذہ کو ان کو حق ملتا ہے، نہ طلباء کو ان کا حق ملتا ہے۔ ہر بندہ اپنی مرضی کے ساتھ ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے پورا تعلیمی سیکٹر۔ انجمن طلبہ اسلام یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ فوری طور پر حکومت پاکستان اس تمام سٹرکچر کو، حکومت پاکستان ایک نیا ریفارم دے، اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کو، خاص طور پر پرائیویٹ یونیورسٹیز کو پابند کرے کہ وہ ایک ایسا فی سٹرکچر متعارف کروائیں جو غریب طالب علم کے لیے بھی افورڈیبل ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ غریب طالب علم چاہے اس میں جتنی مرضی قابلیت ہے، چونکہ اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ یونیورسٹیز کی فیسیں بھر سکے، لہٰذا وہ تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انجمن طلبہ اسلام طبقاتی تعلیمی نظام کے بھی خلاف ہے۔ انجمن طلبہ اسلام یہ چاہتی ہے کہ پورے ملک میں یکساں تعلیمی نصاب ہو، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اساتذہ کا استحصال ہوا ہے معاشی طور پر، اس کے بحالی کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی اپنائی جائے، اور طلباء کا جو سال ضائع ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی حکومت پاکستان کو پالیسی کا اعلان کرے کہ آئندہ مستقبل کے اندر طلباء کی تعلیمی سال کیا شمار کیا جائے گا، جو امتحانات ان کے مؤخر کیے گئے ہیں وہ امتحانات کس شیڈول کے تحت لیے جائیں گے۔ الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام پورے پاکستان کے اندر طلباء کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہم لاہور سے لے کے کوئٹہ تک پورا دورہ ترتیب دے کر ہم لوگ نکلے ہیں، اور اسی پیغام کو لے کر نکلے ہیں کہ تعلیم بچاؤ۔ ہمارا اس دورے کا نام ہی تعلیم بچاؤ دورہ ہے۔ ہم تعلیم کو بچانے کے لیے، اساتذہ کے استحصال کے خلاف اور طلباء کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ حکومت پاکستان اس سیریس ایشو کو نوٹس میں لے گی اور فوری طور پر اس پر ایکشن لے گی۔ بہت شکریہ۔ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ پورا جو سیمسٹر گزرا ہے یا پورا سال گزرا ہے یہ کرونا کے دور میں، تو کلاسز جو ہے نا وہ تقریباً آن لائن ہوئی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کلاسز آن لائن لی ہیں تو
اسی فلسفے کے تحت جو آپ نے فلسفہ بیان کیا تھا، جی کورونا ہے، آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے اور سارے احتیاطیں رکھنی ہے، تو لہٰذا کلاسز آن لائن ہوں گی. تو ابھی کیا کرونا ختم ہو گیا پاکستان سے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ تعلیم جو آپ امتحانات لے رہے ہیں وہ بھی آن لائن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ طلباء کو جو آن لائن تیاری کروائی گئی ہے، جو پورا ان کو 6 مہینے کے لیے پوری ریہرسل کروائی گئی ہے آن لائن کلاسز کی، تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے آن لائن طریقے سے پڑھنا ہے. جب ان کا ایک ردم بن گیا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس انداز میں تعلیم کو جاری رکھنا ہے، تو یکدم آپ ان کو آن لائن سے سوئچ کر کے فزیکل تعلیم پر لے کر آ رہے ہیں، تو بڑی زیادہ اس کے اندر ٹیکنالوجیز ہیں. طلباء جو ہیں وہ ذہنی طور پر منتشر ہو گئے ہیں. تو ہمارا انجمن طلبہ اسلام اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ اگر آپ نے کلاسز آن لائن لی ہیں تو آپ کو امتحانات بھی آن لائن لینے چاہیے. ہم طلباء کے اس ڈیمانڈ اور اس مطالبے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں تمام صحافی برادریوں کا، صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً قائد طلبہ برادر عثمان محی الدین نورانی. آپ لاہور سے تشریف لائے دورہ لاڑکانہ ڈویژن اور صوبہ بلوچستان کے حوالے سے یہی مشن لے کر آئے ہیں، تعلیم بچاؤ تحریک کے حوالے سے. تعلیم کے حوالے سے سندھ کے اندر مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو تعلیم کا جو حال تھا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے بھی پوری سندھ کے اندر، خصوصاً ضلع شکارپور کے اندر تعلیم کا جو بیڑا غرق ہے وہ سب کے سامنے ہے. تقریباً ضلع شکارپور کے اندر پرائمری اسکول جو ہیں وہ بند پڑے ہیں. گڑھ یاسین ہو، سلطان کوٹ ہو، ہمایوں ہو، تلکہ لکھی ہو، جہاں پہ بھی نظر ڈالتے ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ اسکول بند پڑے ہیں. وڈیروں کی اتاقیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ واڑے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تعلیم کے حوالے سے پہلے تو ان علاقوں کے جو وڈیرے ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے علاقوں میں اسکولوں کی تعمیرات تو کروا لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ تعلیم نہیں ہے. وہاں پہ ٹیچر بھی ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن وہ اسکولوں اور کالجوں میں، اسکولوں میں وہاں پہ پرائمری میں نہیں جاتے. وہاں پہ یہاں پہ ضلع شکارپور کے اندر جو تعلیم ہے وہ بہت کمزور ہے، خصوصاً پرائمری کی جو تعلیم ہے وہ بھی کمزور ہے. اور جو گرلس اسکول ہے یہاں پہ ضلع شکارپور کے اندر، ان کے اندر بھی اتنی تعلیم کی سہولت نہیں ہے. جیسے لیڈیز کے حوالے سے وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہی ہیں کالج ہو، یونیورسٹی ہو شکارپور کے اندر، وہاں پہ نہ فرنیچر ہے ان کو، نہ کوئی واش روم وغیرہ کی جو سہولیات ہوتی ہیں لیڈیز کے لیے وہ بھی نہیں ہے. یہاں ضلع شکارپور تعلیم کے حوالے سے بہت پیچھے ہے. جی انجمن طلبہ اسلام اسکولن کالجن کے حوالے سے مسلسل جدوجہد کرے پی، کوشش بھی کرے پی. جی شکارپور شہر کے اندر کچھ اسکول بند ہویا، کن تے قبضہ ہویا، پان ہوا کوشش کرے انہوں تا قبضہ بھی ہٹایا سے. کن دکانن اسکولن کے باہر دکان ٹھہل ہویا، کتے گریج وغیرہ ٹھہل ہویا، وہ بھی ڈی سی شکارپور جے موجودگی میں انکروچمنٹ کرائے. اسکولن جا جے اگ ہویا، جے رستہ ہویا، وہ بھی کلیئر کرایا ہیں. انجمن طلبہ اسلام جی طرفاں کوشش ہلے بھی انشاءاللہ ضلع شکارپور کے اندر جے اسکول بند پہل ہیں انہن جا انگ اکھر وٹھی کرے انشاءاللہ کوشش کنदासीं تو وہ بھی کھولائے وٹھداسیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں صاحبزادہ صاحب فضل اللہ نورانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سندھ کا دورہ تشکیل دیا اور قائد طلباء کو اور ہم سب کو اس میں مدعو کیا. ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت اچھا دورہ رہا. تعلیم کے حوالے سے پنجاب میں الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے کافی ساتھی کام کر رہے ہیں، طلباء کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں ہم قائد طلباء کی وساطت سے ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں جس جگہ بھی کوئی کسی کو تعلیمی حوالے سے مسئلہ پیش آتا ہے، انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں
ہماری پوری ٹیم الحمدللہ انجمن طلباء اسلام اس پر ورک کر رہی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے کامیابی کے ساتھ ہماری ٹیم اس پر کامیاب ہے الحمدللہ۔